بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی اینالیٹیکا۔ ایران میں مظاہرے شروع ہوئے اور وجہ بنی وہ 22 سالہ لڑکی کردش نیاد، جس نے کہ حجاب غالباً غلط پہنا تھا یا پہنا نہیں تھا۔ پولیس نے اس کو پکڑ لیا اور پولیس کی کسٹڈی میں اس کی ہلاکت ہو گئی۔ اس کے بعد مظاہرے شروع ہو گئے۔ مظاہرے بڑھتے گئے، تھمنے کا نام نہیں لیتے تھے، اور پھر یہی مظاہرے دنیا کے دوسرے ممالک میں رہنے والے ایرانیوں نے شروع کر دیے۔ برطانیہ میں مظاہرہ ہوا، ناروے میں مظاہرہ ہوا، امریکہ میں مظاہرہ ہوا۔ مغربی دنیا نے پہلے تو اس کو کردوں کا مسئلہ قرار دیا اور کہا کہ جی کرد چونکہ علیحدگی پسند ہیں تو ان کے ساتھ ایرانیوں نے زیادتی کی، لیکن یہ نیریٹو ایک دو دن میں ہی دفن ہو گیا۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ بہت بڑے پیمانے پہ ایرانی خواتین نے اس پروٹیسٹ میں حصہ لینا شروع کر دیا، اور پروٹیسٹ جو ہے وہ پھر پھیلتی گئی۔ یوں لگتا تھا جیسے ایرانی خواتین، ساری نہیں، کچھ ایرانی خواتین جو مظاہرہ کر رہی ہیں وہ اس حجاب سے بہت تنگ تھیں۔ وہ موقع ڈھونڈ رہی تھیں کہ کوئی وقت ملے تو ہم فوری طور پہ حجاب کو ختم کر دیں۔ جس نفرت کے ساتھ انہوں نے جلی ہوئی آگ میں حجاب اتار کے پھینکے، وہ لازماً پریشان کن بھی تھی اور حیران کن بھی۔ آپ بھارت میں دیکھ لیں، کرناٹکا میں حجاب کے اوپر پابندی لگانے کی کوشش کی گئی، اور مسلمان لڑکیوں نے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے مقابلہ کیا، عدالتوں میں گئے، اور اپنے اسلامی تشخص کو برقرار رکھنے کے لیے انہوں نے حجاب کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا، اور اسی کے لیے جد و جہد جاری رکھی کہ ان کو حجاب پہننے دیا جائے۔ حجاب مسلمان خواتین اکثر پہنتی ہیں۔ مغربیت کی وجہ سے بعض خواتین حجاب نہیں پہنتی، لیکن پاکستان جیسا ملک جہاں پہ بچیاں حجاب بھی پہنتی ہیں اور دوپٹہ بھی اوڑھتی ہیں، لہذا ہمارے دین کی وہ تعلیم جو قرآن کریم میں کہا گیا ہے کہ خواتین اپنا سر ڈھانپیں اور اپنے زینت کے مواقع کو ڈھانپ کے رکھیں، تو دوپٹہ بھی اگر اچھی طرح اوڑھا جائے تو وہ آپ کو اس لحاظ سے پردہ دے دیتا ہے۔ اگر یہ ہمارے دین کا اپنا حکم نہ ہوتا خواتین کے لیے، تو پھر اس صورت میں تو ہم کہہ سکتے تھے کہ لباس کا حصہ ہے، جس کا جی چاہے کوئی جیسے پہنے۔ لیکن ایک اسلامی معاشرے میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز لازم تھی، اور آج دن تک ہم پوری دنیا میں اس کی وکالت بھی کرتے تھے کہ خواتین، مسلمان خواتین حجاب پہنتی ہیں، اور اسی وجہ سے وہ دوسرے لوگوں سے، دوسرے مذہب کے لوگوں سے یا خواتین سے وہ الگ اور منفرد نظر آتی ہیں۔ لیکن ایران کے اندر ہونے والے اس مظاہرے نے یہ بھرم بھی توڑ کے رکھ دیا۔ ایران میں کاؤنٹر پروٹیسٹ بھی ہوئی حکومت کی حمایت میں، بہت بڑی ریلیاں نکالی گئیں، اور بے شمار خواتین جو کہ حجاب کے حق میں تھیں وہ بھی نکلیں۔ لیکن یہ جو مظاہرے حجاب کے خلاف ہیں، یہ تھمنے کا نام نہیں لے رہے۔ اس میں ہلاکتیں بھی ہوئیں، ابھی تک تقریباً 20 کے قریب ہلاکتیں ہو چکی ہیں۔ لہذا پولیس کے خلاف بھی مظاہرے شروع ہوئے، اور اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ مظاہروں کا سلسلہ پولیس کے خلاف بھی بڑھتا گیا۔ اینٹی پولیس مظاہرے شروع ہوئے کیونکہ پولیس کے ہاتھوں ہلاکتیں ہوئیں۔ آج مغربی دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ پہلی دفعہ ایران میں خواتین نے اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے اتحاد کا مظاہرہ کیا ہے۔ وہ
محاسا امینی جو کہ کردش خاتون تھی لڑکی جس کی ڈیتھ ہوئی، اس کو وہ بہت اہمیت دے رہے ہیں، اس کا چرچا کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ مورالٹی پولیس زیادتی کر رہی ہے، اور یہ ایک خاتون ہے محاسا امینی جس نے اپنی جان دے کے خواتین کے اندر ایک زبردست اتحاد پیدا کر دیا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ جب شاہ آف ایران حکمران تھے ایران کے، تو اس زمانے میں مغربیت وہاں پہ بہت تھی، بے پردگی تھی، کھلے عام عورتیں مرد ملتے ملاتے فنکشنز، اسے ہم خانم کا گوش کا زمانہ کہتے ہیں۔ خانم کا گوش اس زمانے میں بڑی مشہور تھی، وہاں پہ اسٹیج پہ ناچتی تھیں، گاتی تھیں، اور یہی ماحول ایران کا تھا بیرا روی۔ پھر امام خمینی آئے اور انہوں نے آ کے معاشرے کا نقشہ بدل کے رکھ دیا۔ یہ نہیں کہ کوئی زبردستی کی۔ جب امام خمینی ایران میں وارد ہوئے تو ان کا بہت بڑا پرجوش استقبال کیا گیا۔ شاہ کے لائلسٹ بھی اس وقت موجود تھے، لیکن ان میں سے اکثر نے اپنے لیے وہاں پہ زمین تنگ پائی اور وہ ملک سے فرار ہو گئے۔ کوئی جا کے امریکہ میں آباد ہو گئے، کوئی اور مغربی ممالک میں۔ مجھے اندازہ ہے کہ بہت سارے لوگ جرمنی میں جا کے آباد ہوئے۔ اس زمانے میں نے وزٹ کیا جب یہ انقلاب کا شروع کے دن تھے ایران میں، تو لوگ چونکہ وہاں سے نکلنا چاہتے تھے تو دکاندار اپنی چیزیں بیچنے کے لیے آپ سے ڈالر مانگتے تھے۔ غیر ملکی کو دیکھ کے فوراً کہتے تھے کہ آپ ڈالر میں لے لیں، ہم آپ کو بہت سستی چیزیں دے دیں گے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں اگر ڈالر باہر 120 140 ریال کا مل رہا ہے تو یہاں پہ وہ آپ کو اس سے 500 600 بھی دے دیں گے۔ تو اس طرح وہ ڈالر اکٹھے کر کے تو پھر وہاں سے نکلتے تھے۔ آج وہی ایرانی وہاں جو باہر ان کی نسلیں موجود ہیں، جو کہ شاہ کے وقت کے بھاگے ہوئے ہیں، وہ دوسرے ملکوں میں اس وقت کے حجاب کے خلاف جو مظاہرے شروع ہیں، اس کو غنیمت جانتے ہوئے انہوں نے باہر طوفان کھڑا کر دیا، اور وہ ان کو مغربی دنیا سے سپورٹ بھی مل رہی ہے۔ ان حالات میں باہر میں مغربی دنیا نے یہ توقعات وابستہ کی ہیں کہ یہ جو صورتحال ہے یہ امام خمینی کے انقلاب سے ملتی جلتی ہے، اور ان کی توقعات یہ ہیں کہ بالآخر یہ مظاہرے کامیاب ہوں گے، جو دینی علماء ہیں ان کی پسپائی ہوگی، اور جو اسلامی طرز زندگی وہاں پہ نافذ کیا گیا ہے وہ بالآخر ختم ہوگا۔ حکومت نے 1000 سے زیادہ لوگوں کو گرفتار کر لیا ہے، اریسٹڈ ہیں وہ۔ ایرانی حکومت نے ناروے اور برطانیہ کے سفیروں کو بلا کے ان سے احتجاج بھی کیا ہے، اور ان کو یہ کہا ہے کہ آپ کے اپنے ملکوں میں جو ہمارے ملک کے خلاف اس طرح احتجاج کیا جا رہا ہے وہ مناسب نہیں، اور اس سے ہمارے لوگوں کو یہاں پہ جو احتجاج ایران میں کر رہے ہیں ان کو تقویت ملتی ہے۔ ایران کے جو پاپولر لوگ ہیں، جن میں جس طرح آسکر ایوارڈ وننگ اصغر فرہادی جو ڈائریکٹر تھے، انہوں نے بھی اعلان کیا، وہ تو پہلے ہی مغربی دنیا میں بس رہے ہیں، تو انہوں نے بھی اعلان کیا کہ ہم ان احتجاج کرنے والی خواتین کی حمایت کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ وقت بدل چکے ہیں۔ سعودی عربیہ میں بھی آپ دیکھیے تو خواتین نے اپنے لیے حقوق کے نام پہ آزادیاں مانگنی شروع کیں۔ شہزادہ محمد بن سلمان ایک شخص آ گیا جس نے کہ وہ آزادیاں خوش دلی سے دینی شروع کر دیں۔ انسانی زندگی ایسی ہے کہ اس میں، یا انسانی طرز عمل ایسا ہے کہ آزادی کی کوئی حد وہ قبول نہیں کرتا۔ اس کا ذہن یہ کہتا ہے کہ اس کو آزادی ان لمیٹڈ ہونی چاہیے۔ چنانچہ آج اگر آپ نے سعودی عربیہ میں لوگ بچیوں کو کاریں چلانے کی اجازت دے دی، ٹیکسی چلانے کی اجازت دے دی، یا ان کو مکسڈ فنکشنز میں جانے کی اجازت دے دی،
تو کل وہ اس سے بڑھ کے آگے مانگیں گی. اور بے پردگی وغیرہ یہ چیزیں یہ مغربی معاشرے کا حصہ ہے، اور یہی اٹریکٹ کرتا ہے ان خواتین کو، لوگوں کو، تاکہ وہ آزادانہ زندگی گزاریں جس میں عیاشی اور گناہ دونوں شامل ہیں. اب یہاں پہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایرانیوں کو بھی سوچنا چاہیے اور ان کو تھوڑی بہت آج کے ماحول کے مطابق آزادی دینی چاہیے. مثال کے طور پہ کسی نے سجیسٹ کیا کہ انہیں پاکستان سے سبق سیکھنا چاہیے. پاکستان میں حجاب لازم نہیں ہے، لیکن خواتین اپنی مرضی سے حجاب بھی پہنتی ہیں، دوپٹہ بھی اوڑھتی ہیں، لہٰذا اسی قسم کا وہاں بھی ان کو چاہیے کہ اجازت دے دیں. پھر بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ اگر ان کو پابندی عائد کر کے اور زبردستی کچھ عمل کرانے کی کوشش کریں گے تو وہ مشکل ہوگا، لیکن سوسائٹی کی تربیت شروع کی جائے اور اس کو سمجھایا جائے، اس کو اس طرف راغب کیا جائے کہ وہ خود بخود محسوس کریں کہ ان کو یہ حجاب ضروری ہے. بہرصورت ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا جو کہ آج ایران میں موجود ہے، اور ایران کے حکمرانوں کو اس معاملے میں کچھ نہ کچھ سوچ بچار تو کرنی ہوگی. ضرورت اس بات کی ہے کہ اس مسئلے کو جتنا جلدی سلجھایا جا سکے سلجھا دینا چاہیے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایران مغربی ممالک کے نرغے میں ہے، دشمنی ہے. پہلے ہی ان کا آج دن تک وہ ایٹمی پابندیوں والا معاہدہ جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ختم کیا تھا وہ دوبارہ سے ابھی تک سائن ہو نہیں سکا. اسرائیل بھی در پہ ہے، اور اس سے بڑھ کے بھارت میں جس طرح کی آزادی ہے اور جس طرح کا وہاں پہ بے روی ہے اس کا امپیکٹ بھی ہے، کیونکہ ایران نے بھارت کے ساتھ بڑے گہرے تعلقات رکھے ہوئے ہیں اور بھارت کو وہاں پہ اپنی انٹیلیجنس کی سہولت بھی حاصل ہے. چابہار پورٹ کی وجہ سے بھارت نے اپنا انٹیلیجنس سیٹ اپ وہاں پہ رکھا ہوا ہے، لہٰذا اسرائیل اکثر ان کے ذریعے آپریٹ بھی کرتا ہے وہاں پہ. اگر یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا تو پھر اس بات کا امکان موجود ہے کہ واقعی وہاں پہ ایک کاؤنٹر ریولوشن آ جائے گا، یعنی جتنی بھی محنت دین کے معاملے میں آج دن تک ہوئی اس پہ پانی پھر جائے گا. حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ جوان لوگوں کا جو کہ احتجاج کر رہے ہیں ان کی ہلاکتیں نہ ہوں. اگر ہلاکتیں ہوں گی تو آگ اور بھڑکے گی. بہرصورت قابل افسوس صورتحال ہے جہاں دنیا میں باقی نان مسلم کنٹریز میں جو کہ غیر اسلامی ممالک ہیں ان میں مسلمان جد و جہد کر رہے ہیں کہ ان کو حجاب کی اجازت ملے. فرانس میں پابندی لگ رہی ہے، یورپ کے بعض ممالک میں اس کو ایک پابندی لگانے کی سوچ وچار ہے، اور بھارت میں تو بڑے کھلے بند ہوں، اور وہاں ہماری بچیاں جد و جہد کر رہی ہیں کہ ان کو حجاب پہننے کی اجازت مل جائے. لیکن ایک یہ ملک ہے جہاں پہ کہ حجاب ہر طرف پہنا جاتا تھا اور ہمارے اپنے لوگ ان سے کچھ سبق سیکھتے تھے. آج وہیں پہ ایک کاؤنٹر ریولوشن چل نکلا ہے. قابل افسوس صورتحال ہے، اور اس کا جتنا جلدی تدارک کیا جائے اتنا ہی بہتر ہوگا، ورنہ ایران کے دشمن اس سے فائدہ اٹھا کے اس احتجاج کو کاؤنٹر ریولوشن میں تبدیل کر دیں گے. آج کے لیے اتنا ہی. افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.